السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکہ نے بحیرہ عرب، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز کے مشرقی حصے میں باقاعدہ بحری ناکہ بندی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق یہ ناکہ بندی پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے نافذ العمل ہو چکی ہے اور اس کا اطلاق تمام جہازوں پر ہوگا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا پرچم اٹھائے ہوئے ہوں۔ نوٹس میں خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز اگر بغیر اجازت اس محدود علاقے میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اسے روکا جا سکتا ہے، اس کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے یا حتیٰ کہ اسے اپنی تحویل میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ تاہم امریکی حکام نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اس اقدام کا مقصد مکمل طور پر تجارتی سرگرمیوں کو روکنا نہیں ہے اور غیر جانبدار جہاز جو ایرانی بندرگاہوں کے علاوہ دیگر مقامات کے لیے سفر کر رہے ہوں گے ان کی آمد و رفت متاثر نہیں کی جائے گی۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آبنائے ہرمز کی گرد صورتحال مزید حساس ہو چکی ہے، جہاں کسی بھی غلط فہمی یا تصادم کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیان میں آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی کے اعلان سے پیچھے ہٹتے ہوئے موقف میں تبدیلی کر دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ 13 اپریل کو مقررہ وقت پر ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی جائے گی، جس کے تحت امریکہ ان جہازوں کو روکے گا جو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہوں گے یا وہاں سے نکلیں گے۔ یہ بیان ان کے گزشتہ اعلان سے مختلف ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکی بحریہ فوری طور پر آبنائے ہرمز میں داخل اور خارج ہونے والے تمام جہازوں کی مکمل ناکہ بندی کرے گی۔ نئے موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے اپنی حکمت عملی میں نرمی لاتے ہوئے ناکہ بندی کو محدود کر دیا ہے تاکہ بین الاقوامی سمندری تجارت پر مکمل اثرات سے بچا جا سکے، جبکہ ایران پر دباؤ بھی برقرار رکھا جائے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ واشنگٹن ایران کے خلاف محدود فوجی کارروائیوں پر غور کر رہا ہے، تاہم مکمل جنگی مہم کا امکان کم ہے کیونکہ اس سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ عارضی ناکہ بندی کے ساتھ اتحادی ممالک کو مستقبل میں بحری سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپی جائے۔ ایران نے امریکی اقدام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور بحری قزاقی قرار دیا ہے۔ ایرانی قیادت نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور ملک اپنے دفاع میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں ایران کی پاسدارانہ انقلاب نے ایک امریکی بحری جہاز کو آبنائے ہرمز سے واپس مڑنے کی وارننگ دیتے ہوئے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی مقررہ وقت پر اس اقدام پر عمل درآمد کا اعلان کیا۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے کسی بھی فوجی جہاز کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہے اور پاسداران انقلاب کی بحریہ اس علاقے کی مؤثر نگرانی کر رہی ہے۔ جاری کردہ ویڈیو میں ایرانی بحریہ کی جانب سے امریکی جہاز کو خبردار کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا گیا ہے، جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی ایک اور علامت سمجھی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی کے معاملے پر عالمی سطح پر رد عمل تیز ہو گیا ہے اور چین نے امریکہ کے اس اقدام کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون نے واضح کیا کہ چین کے ایران کے ساتھ اہم تجارتی اور توانائی معاہدے موجود ہیں جن کا احترام کیا جائے گا۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا کہ چین اپنے مفادات میں
کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور یہ چین کے لیے کھلی ہے، جبکہ چینی بحری جہاز معمول کے مطابق اس راستے سے گزر رہے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ اس اہم عالمی آبی گزرگاہ کو محفوظ، مستحکم اور بلا رکاوٹ رکھنا پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ چین نے توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام فریقین کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا عندیہ دیا اور اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کشیدگی کم کرنے کی مثبت پیش رفت قرار دیا۔ دوسری جانب برطانیہ اور آسٹریلیا نے بھی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کی ہے، جبکہ ترکیہ اور جاپان نے زور دیا ہے کہ اس تنازع کو طاقت کے بجائے سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ مجموعی طور پر عالمی برادری اس معاملے پر محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری کو ہی واحد مؤثر راستہ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ بھی اس صورتحال میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے واضح کیا کہ ان کا ملک ناکہ بندی کی حمایت نہیں کرتا اور وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے حق میں ہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم راستہ ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بدستور برقرار ہے، جہاں اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ معروب کے علاقے میں بمباری کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ بنت جبیل کے داخلی راستوں پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول قائم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور سرحد پار حملوں کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان سے فائر کیے گئے پروجیکٹائل شمالی اسرائیل کے علاقے میں گرے، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور بستیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان کی حکومت نے اندیہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی اور فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر توجہ دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں واشنگٹن میں ابتدائی سفارتی اجلاس متوقع ہے، جہاں اسرائیلی اور لبنانی نمائندے ممکنہ جنگ بندی پر بات کریں گے۔ تاہم حزب اللہ کی تخفیف اسلحہ کا عمل فوری طور پر ممکن نہیں ہے اور اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ادھر خطے میں بڑی طاقتوں کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ترکیہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل ایران کے بعد کسی اور ملک کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ اس نے آبنائے ہرمز کی طاقت کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے کھولنے پر زور دیا ہے۔ چین اور فرانس نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں نے کہا کہ ایک کثیر القومی دفاعی نوعیت کا مشن آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے کے لیے زیر غور ہے۔ مذہبی سطح پر بھی رد عمل سامنے آیا ہے، جہاں پوپ لیو 14 نے جنگ کی مخالفت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور کہا کہ بے گناہ جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر آواز اٹھانا ضروری ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں سیکیورٹی اداروں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے مبینہ طور پر وابستہ 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے حساس معلومات فراہم کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ کھیلوں کے میدان میں HPL PSL 11 میں حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے دی۔ کپتان لیبوشن کی شاندار اننگز نے ٹیم کو فتح دلائی۔ اسی طرح لاہور قلندرز نے بنگلہ دیشی کھلاڑی پرویز حسین ایمون کی انجری کے بعد سری لنکن آل راؤنڈر چرت اسالنکا کو اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔